بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے شہر صدوم کے رہنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جناب لوط اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کے شہر بابل میں رہائش پذیر تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بھی بابل کو چھوڑ دیا اور اردن تشریف لے گئے۔ آپ اردن میں تشریف فرما تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر چن لیا تاکہ آپ صدوم کے لوگوں کی اصلاح کریں۔ اس وقت شہر صدوم اور اس کی قریبی بستیاں بہت خوشحال تھیں۔ وہاں کی زمینیں سرسبز اور شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کی سبزیاں اور فروٹ وافر مقدار میں اگتے تھے۔ اسی خوشحالی کی وجہ سے دور دراز کے لوگ صدوم والوں کے ہاں مہمان بن کر آیا کرتے، اور یہ لوگ اتنی مرتبہ صدوم والوں کے مہمان بن چکے تھے کہ اب صدوم کے لوگ مہمان نوازی کر کر کے تھک چکے تھے۔ اب وہ ان مہمانوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، مگر انہیں کوئی تدبیر نہیں سوجھ رہی تھی۔ اتنے میں شیطان مردود ایک بوڑھے کی شکل میں ان میں وارد ہوا اور صدوم والوں سے کہنے لگا کہ اگر تم ان بن بلائے مہمانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہارے ہاں آئے تو تم اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس کے بعد شیطان ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں صدوم کے شہر میں مہمان بن کر آیا اور ان لوگوں سے بارہا بدفعلی کروائی۔ اس طرح قوم لوط رفتہ رفتہ مہمانوں سے بدفعلی کرتے کرتے اتنے اس گناہ کے عادی ہو گئے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا اور وہ لڑکوں سے اپنی شہوت کی پیاس بجھانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فعل حرام سے دور رہنے کے لیے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم حد سے گزر چکے ہو۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت لے کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی تبلیغ کو سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ایک نہ سنی اور اسی طرح فعل حرام کے مرتکب ہوتے رہے۔ جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہمراہ چند فرشتوں کو لے کر زمین پر اترے۔ یہ فرشتے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو انتہائی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں دیکھا اور اپنی قوم کے کرتوت دیکھے تو وہ فرشتوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ کچھ ہی وقت میں قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہ بدفعلی کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی دل سوزی سے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی، مگر اس بے شرم اور بے حیا قوم نے جناب لوط کی ایک نہ سنی اور اپنے بیہودہ اقدام کے لیے دیوار پھلانگنے کی کوششیں کرتے رہے۔ جناب لوط علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ وہ تنہا ہیں اور اپنے مہمانوں کی حفاظت ان درندوں سے نہیں کر سکتے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو ان بے شرموں اور بدکاروں پر عذاب بن کر اترے ہیں۔ آپ اپنے پیروکاروں اور اہل و عیال کو لے کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ماننے والوں اور اہل خانہ کو ساتھ لے کر شہر صدوم سے دور چلے گئے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے، اور پھر ان بستیوں کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹخ دیا، جس سے یہ بستیاں زمین پر گر کر زمین بوس ہو گئیں۔ اس پر فرشتوں نے اس بدکار قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور اس سنگ باری سے یہ قوم تباہ ہو گئی۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی وائلہ نامی بیوی، جو در حقیقت منافق تھی اور بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور روتے ہوئے کہا، ہائے رے میری قوم! ابھی وہ وہیں کھڑی تھی
کہ آسمان سے ایک پتھر آ کر گرا اور وہ وہیں اسی پتھر کی وجہ سے پتھر بن گئی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر میਂہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر ان پر برسائے گئے وہ چھوٹے کنکر تھے، اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام درج تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بدکاری اور بدفعلی کس قدر کبیح گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور کرم بنائے رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔